یہ ہے انسان، یہ 1000 کا لشکر جرار دیکھیں ان کے پاس کیا دیکھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کے اندر نفس ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر دل ہوتا ہے، وہ بھی سوچنے میں مجبور ہوگا تو کیسے لڑیں گے؟ تو حضور نے ان سے وعدہ فرما لیا، کیا وعدہ فرمایا؟ أَلَنْ يَأْتِيَكُمْ مَنْ يُمِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ اے میرے غلاموں مسلمانوں ایمان والوں، کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں لڑو، تم جہاد کرو، تم میری غلامی سے پیچھے نہ ہٹو، میدان بدر میں جمے رہو؟ تو اللہ پاک 3000 فرشتوں کو بھیجے گا تمہاری مدد کے لیے، اور تمہاری مدد بھی کرے گا، فتح بھی عطا فرمائے گا۔ بولے 3000 آ جائیں گے، ان سے زیادہ ہو جائیں گے نہیں؟ حضور نے یہ وعدہ کیا ہے۔ اب حضور نے اللہ سے مشورہ نہیں کیا، وعدہ کر لیا مسلمانوں سے۔ سبحان اللہ، اللہ چاہتا یہ فرماتا کہ حبیب کون ہوتے ہو وعدہ کرنے والے؟ فرشتے بھیجنا مجھے، میں نہ بھیجتے ہو؟ فرشتوں پر تمہارا کیا اختیار ہے؟ کیسے وعدہ کر لیا کہ 3000 فرشتے بھیج دوں گا؟ مگر نہیں، یہ حبیب اللہ جب ہونے سبحان اللہ، محبوب محب میں میرا کیا نہیں ہے۔ اللہ نے نصیب پر کر کے ساتھ فرمایا، کیا فرمایا؟ بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَادًا۔ ہاں کیوں نہیں؟ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے میرے نبی کے غلاموں، اگر تم صبر سے کام کرو گے اور پرہیزگاری میں لگے رہو گے، یعنی میدان بدر میں تم 313 اور صبر سے کام کرو گے، ہٹے ہوئے نہیں، محمد عربی کی غلامی سے پھرو گے نہیں، اگر میدان بدر کو چھوڑ کر کے بھاگو گے نہیں، اگر ڈٹے رہو گے اور اسی حالت میں وہ حملہ کریں گے، تو سنو میرے حبیب نے تو 3000 فرشتوں کا وعدہ کیا ہے، يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ۔ تمہارا رب اگر تم اسی طرح لڑتے رہے اور میدان میں جمے رہے، اگر تم نے قدم نہ ہٹایا، تقویٰ اور پرہیزگاری سے تم نے کام لیا اور صبر سے کام لیا، تو تمہارا مالک 5000 نشان والے فرشتے بھیج کر کے تمہاری مدد فرمائے گا۔ کتنے ہزار فرشتے بولو؟ 5000 فرشتے۔ اب ایسا ہی ہوا، ادھر کافروں کے میدان میں خوشیاں ہو رہی تھی، ادھر کافروں کے خیمے میں شرابیں پی جا رہی تھی، ادھر خوشیاں منائی جا رہی تھی، جنگ سے پہلی والی رات میں شرابیں پی جا رہی تھی، رقص دیکھا جا رہا تھا، ناچ اور نوٹنکی ہو رہا تھا، خوشیاں منائی جا رہی تھی، رقاصائیں ناچ رہی تھی اور اس طرح کے اشعار پڑھ رہی تھی کہ کل اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، کل دنیا میں مسلمان ایک بھی نہیں رہ جائے گا، کل نہ محمد عربی رہیں گے، معاذ اللہ، نہ محمد عربی کے غلام اس دنیا میں رہ جائیں گے، کل سے اسلام کا صفایا ہو جائے گا، کل سے کوئی دنیا میں اسلام کا نام لینے والا نہیں رہے گا، خدا کو ماننے والا نہیں رہے گا، کیونکہ وہ 1000 کا لشکر لے کے آئے تھے اور ادھر 313 مسلمان تھے، پورا یقین تھا جیت جائیں گے اور مسلمانوں کو مار کر کے چلے جائیں گے، مگر اللہ پاک جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ادھر رقص و سرود کی محفلیں گرم تھی، ادھر ناچ اور نوٹنکیاں ہو رہی تھی، ان کے خیموں میں شرابیں پی جا رہی تھی اور اپنی طاقت پر وہ ناز کیے ہوئے تھے، ادھر محمد عربی اپنے 313 غلاموں کو اتار لائے تھے، رات میرے آقا سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں جانے کے بعد دیر تک سجدہ فرماتے ہیں اور بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک، یہ 313 میرے غلام ہیں جن کو میں لے کے اتر آیا ہوں، اگر تمہیں فتح نہیں عطا فرمائے گا، اگر تمہیں کامیابی نہیں دے گا، تو میرے مالک کی قیامت تک تیرا نام نہیں لیا جائے گا، کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اے میرے مالک مولا، جس نام کا فیصلہ کرنے کے لیے 1000 کا لشکر جرار آیا ہے، آج کافروں کے سامنے اسلام رسوا ہونے والا ہے، میرے مالک آئے اپنے اسلام کو بچا لے، آج 313 کی حفاظت فرما لے، اگر تمہیں کامیاب
کامیابی نہیں دی تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ادھر ادھر آنسو آ رہے ہیں اور دیر تک سجدے میں ہیں. تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ ادھر ہنسی ہو رہی تھی, ادھر رقص و سرور کی محفلیں ہو رہی تھی, مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی شان کیا ہے. وہ روتوں کو ہنساتا ہے اور ہنسوں کو رلا دیتا ہے. جنگ ہوئی تو لوگوں نے دیکھا, جنگ کا نقشہ دیکھا. اللہ اکبر, جب جنگ ہونے لگی, گھمسان کی جنگ ہونے لگی, تو اللہ پاک نے 5000 فرشتے بھیج دیے. اب 5000 کے مقابلے میں 1000 کا بھی معنی نہیں رکھتے ہیں. 5000 فرشتے جب لڑنا شروع کرتے ہیں, اللہ اکبر, تو کافروں کی انگلیاں کٹ رہی ہیں مگر مٹی کاٹنے والے نظر نہیں آتے. فرشتوں نے آدھا دھند مارنا شروع کیا, اور اس طرح مارا کہ پھر اس طرح حواس ہو کے بھاگے کہ ایک دوسرے کی خبر بھی نہ رہی کہ وہ کس طرح بھاگے. اور بڑے بڑے کافر گرفتار کیے گئے. ابو جہل کو زندہ گرفتار کر لیا گیا, اور پھر بعد میں اس کا سر کاٹا گیا. بڑے بڑے سردار گرفتار کیے گئے اور بڑے بڑے لوگ مارے گئے, اور اس طرح مارے گئے اس طریقے کا اتنا روب اور دبدبا پیدا ہو گیا کہ یہ 313 یہ ان کے پاس کون سا کیمیکل ہے جو اس طرح لڑتے ہیں اور ہم پر غالب آ گئے ہیں. انہیں نہیں پتا تھا کہ محمد عربی کی محبت وہ ایسا جوہر ہے کہ محبت مصطفیٰ میں آدمی کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے, اور جس کے دل میں نور مصطفیٰ ہوتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. مسلمانوں کو فتح ہوئی کب 313 اور جنگ بدر میں کامیاب ہوئی, اور اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیج دیا لڑنے کے لیے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ حضور کے سپورٹ کے لیے فرشتے کی تلوار لے کے میدان میں اترتے ہیں. چل کے بولے سبحان اللہ. ورنہ فرشتے جنگ نہیں کرتے, فرشتے تلوار نہیں چلاتے, مگر بات حضور کی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. چل کے بولے سبحان اللہ. ہماری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ بولے چاہے نہ بولے, اس کو تو بولنا ہے, مجھے نہیں بولے گا, ہو سکتا ہے کل بولے. اللہ پاک نے یہ عطا فرمائی کہ اللہ پاک کا جب یہ 313 تھے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو بھیا نہیں جائیں گے, وہ ایک ہزار ادھر کچھ نہیں, ہم تو ایسے مرنے نہیں جائیں گے. حضور سے پیار اتنا, حضور سے محبت اتنی, ملک چھوڑنا پڑا, ملک چھوڑ گئے, بادشاہ چلے گئے, مدینہ آئے. مدینہ آگے بھی انہوں نے چین نہیں لے دیا, مدینہ سے پھر لڑنے کے لیے گئے بغیر ہتھیار کے ہتھیار چلے گئے, مگر برابر شکایت زبان پر نہیں گئے. بس ان کا ایک ہی نعرہ ہے. کیا نعرہ ہے؟ میں مصطفیٰ کے جانے محبت مست ہوں, میں مصطفیٰ کے جانے محبت مست ہوں, یہ وہ نشہ سے کرشی اتارے. سبحان اللہ. یہ تو گزر گیا میدان, جب گزر گیا میدان میں تو اللہ پاک نہیں جیتے, میں نے فرمایا, اور یہ کیا اللہ پاک کیا فرماتا ہے سنیں. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. اللہ پاک نے مدد فرمائی, اللہ پاک نے جو فرشتوں کو بھیج کر کے تمہاری مدد فرمائی. اللہ پاک فرماتا ہے یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ محمد عربی کے غلاموں کو خوشی حاصل ہو جائے, ان کے دلوں کو اطمینان اور چین مل جائے. محمد عربی کے غلاموں کو اطمینان مل جائے, چین مل جائے, خوش ہو جائے. تو جب محمد عربی کی غلامی کرتا ہے تو اللہ پاک محمد عربی کے غلاموں کو خوش کرنا چاہتا ہے. مطلب کہ ہوتے دیکھ رہے ہیں سب لوگ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, مگر جب کوئی نبی کو راضی کرے تو اللہ اس نبی کے غلام کو راضی کرنا چاہتا ہے. مطلب کہ سبحان اللہ. ڈاکٹر اقبال نے اسی مضمون کو کہا تھا, خودی کو کر بلند اتنا کی ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کی ہر تقدیر سے پہلے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے.
ماشاءاللہ. حضور کے ایسے غلام بن جاؤ، اپنے نفس کو اتنا کچل ڈالو، سب کچھ حضور کے قدم پر قربان کر لو، اپنے نفس کو بھی، اپنی جان کو بھی، اپنے مال کو بھی، سب کچھ حضور کے قدم پر نچھاور کر دو، تو پھر اللہ پاک تمہاری رضا چاہے گا اور پھر اللہ تمہیں خوش کرے گا. بچے کے بول کے سبحان اللہ. ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم. اور کامیابی کو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اللہ ہی کی طرف سے مدد آتی ہے، مدد دینے والا اللہ ہی ہے. تو اللہ نے مدد فرمائی میدان بدر میں، محنت کے تلوار نہیں، ہتھیار نہیں، مگر مدد تو اللہ فرماتا ہے. تو فتح اللہ پاک نے مسلمانوں ہی کو عطا فرمائی. تو ہمارا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کس پر ہونا چاہیے؟ بولو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ نے مومنوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے اور مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے. بات دیکھیے کہ آج ہمارے من میں خوف بیٹھا ہے. ہم سوچتے ہیں ہم کیا کریں گے، ہم اتنے ہیں، ہمارے پاس چیز نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، حکومت کسی کی ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے. یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، محمد عربی کے غلاموں کا کام نہیں ہے. ہمارا کام تو صرف اتنا ہے کہ نبی کے نام پر ہم درود پڑھیں، کامیابی دینے والا ہمارا مولا ہے. بے شک سبحان اللہ. ہم مسلمان بن تو ہیں. اچھا اگر آپ کا لوگ کام کریں، میں آپ نے بتاؤں، اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے قرآن میں. کیا وعدہ کیا ہے؟ اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ایمان والے رہو اور اچھے عمل تم کرو، بدماشیاں نہ کرو، گناہ نہ کرو، عیاشیاں نہ کرو، جوئے کے اڈے قائم نہ کرو، شراب کے اڈے کو قائم نہ کرو، بلکہ حضور کے غلام بن کر کے وہی کام کرو جس کا حضور نے حکم دیا ہے، میرے نبی نے حکم دیا ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم کو کامیابی نہیں بلکہ زمین کی حکومت میں کسی اور کو نہیں دوں گا، تم ہی کو زمین کا حاکم بناؤں گا. واہ واہ ماشاءاللہ. یہ تو کوئی ابھی تو دیکھو چناؤ کا ماحول آ رہا ہے، ایک سے ایک جیت کے آئیں گے وعدہ کرتے ہیں. کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کہے گا کہ ہم بہت بڑے نیتا ہیں، پورے مسلمان سب آباد ہو جائیں گے. کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، مگر اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہ وعدہ نہیں فرماتا. اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ بتاتا ہے میں بتاتا ہوں ذرا توجہ کے ساتھ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ پاک نے تم میں جو ایمان والے ہیں اور اچھے عمل والے ہیں ان سے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا. کیا وعدہ فرمایا؟ کہ لوگوں اگر تم مومن ہو جاؤ گے، ایمان والے ہو جاؤ گے اور ایمان کے بعد اچھے عمل کرو گے، عمل صالحات، نیکیاں کرو گے، نیک کام کرو گے، اچھے عمل کرو گے، برائیوں سے باز رہو گے، تو اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والے ہو جاؤ اور اچھے عمل والے ہو جاؤ تو پھر میں تمہیں کیا دوں گا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. تمہیں زمین پر تمہیں خلافت دے دوں گا جیسے میں نے تم سے اگلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی. اگلے لوگوں کو اللہ نے کیسے خلافت عطا فرمائی؟ حضرت ابو بکر ایمان والے بھی ہیں، اچھے عمل والے بھی ہیں، تو اللہ نے انہیں زمین کا حاکم بنا دیا. وہ اچھے عمل والے ہیں، ایمان والے ہیں، تو ایمان اور اچھے عمل کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دین کو اپنے زمانے میں حاکم بھی ہیں. واہ واہ ماشاءاللہ. حضرت عمر ایمان والے ہیں، اچھے عمل والے ہیں، سچے غلام مصطفیٰ ہیں، تو اللہ نے انہیں زمین کی حکومت دے دی. حضرت عمر کی حکومت 10 سال سے زیادہ رہی ہے. حضرت عثمان غنی ایمان والے ہیں، اچھے عمل والے ہیں، تو بتاؤ حاکم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی. حضرت علی ایمان والے، اچھے عمل والے، چوتھے خلیفہ ہیں. خلیفہ کا کیا معنی؟
حاکم ہیں بلند آواز سے بولے سبحان اللہ اپنے وقت کے بادشاہ ہیں وہ ایمان اور عمل یہ دونوں چیزیں اگر بندے کے پاس ہوں اور صحیح انداز میں ہوں تو پھر وہ غلامی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے حاکم بنا دے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ کا غلامی کرتے ہیں تو کمی ہماری ہماری ایمان میں کمزوریاں ہیں اور عمل کمزوری کو آپ جانتے ہیں جمعہ نظر آتے ہیں پانچ کی نمازیں فرض ہیں تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ فرض ہیں بس تو 4-10 آدمی مشکل سے نظر آتے ہیں سب جگہ قریب ہے تو بتاؤ جب ہم ہمارے سالیہ ہی نہیں کریں گے تو پھر کامیابی ہمیں ملے گی لوگ کہتے ہیں کامیابی ختم ملے گی اگر اسی طرح کرو گے تو کامیابی تمہارے سر پہ چڑھ جائے نہیں میرے عزیز اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو خود بھی سچی غلامی کریں شریعت کی پابندی کریں نمازیں پڑھیں اچھے عمل کریں تو پھر کامیابی آپ کے لیے اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی بچت پہ ہوگے سبحان اللہ اب ایک کام کرو آپ سب لوگ مل کے کہو کہ میں سب لوگ مومن ہی ہوتا کامیاب ہوتا ہے لیکن شرط یہ کہ مومن بن جائے میں نہیں کہتا میں چل رہا ہے اپنے انداز میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پریشانی ہے پیدا ہو جانے والا یہ اچانک ایک چھوڑا گیا بولتے بولتے گئے تھوڑا سا آپ چل رہا ہے میں نے کہا کہ مومن ہی کامیاب ہوتا ہے میں نہیں کہتا اللہ نے کہا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قد أفلح المؤمنون بے شک کامیاب ہو گئے مومن ہم مومن کون ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے مومن کیسا ہوتا ہے کہا ہوتا ہے ادھر ہوتا نہیں اس کا مطلب یہ نہیں مومن کا مقدار کیسا ہوتا ہے مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے الذين هم في صلاتهم خاشعون مومن وہ ہوتا ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں نماز میں لگ جاتا ہے واہ واہ ماشاءاللہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ والذین هم عن اللغو معرضون اور مومن وہ ہوتا ہے جو فضول اور بیکار کاموں سے دور رہتا ہے دور رہتا ہے مومن بیکار کاموں سے دور رہتا ہے تو بات نہیں والذین هم للزکاة فاعلون تو مومن وہ ہوتا ہے جو بھرپور شریعت کے حساب سے اپنی زکات دیتا ہے واہ واہ ماشاءاللہ والذین هم لفروجهم حافظون اور مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی شرعیات کی حفاظت کرتا ہے إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين سوائے اپنی بیوی کے اور باندی کے وہ اپنی شرعیات کی حفاظت کرتا ہے بیوی سے اپنے خواہشات کو پوری کر سکتے ہیں اس زمانے میں باندیوں کا چلن نہیں ہے باقی اس کے علاوہ اپنی خواہشات کو کسی بھی عورت سے جو پوری کرے وہ ظالم ہے یعنی مومن وہ ہوتا ہے جو بدنگاہیوں سے پاک ہوتا ہے
نظر نہیں ڈالتا ہے، صرف اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کرتا ہے، باقی بہن بیٹیوں کو اپنے سے محفوظ رکھتا ہے. اچھا یہ بولو سبحان اللہ. یہ خلاصہ ہماری تغابا ذالک فاولئک هم العادون. تو نکاح کا ارادہ جو خواہش کو پوری کرنے کا ارادہ کرے اور غیر محرم پر نظر ڈالے، بدنگاہیاں کرے، اپنی خواہشات کی ناجائز تکمیل میں لگے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہی ظالم ہے، حد سے بڑھنے والا ہے. ماشاءاللہ. یہ مومن کی شان نہیں ہے، مسلمانوں کی شان نہیں ہے کہ یہ بہن بیٹیوں پر نظر ڈالیں. مومن تو غلام مصطفیٰ ہوتا ہے، سب کی عزتیں بچانے کے لیے آیا ہے. واہ سبحان اللہ. مسلمانوں کی شان نہیں ہے. اچھا مومن کی اور ذرا سنیے. اور جب وعدہ کر لیتا ہے تو وعدہ کی حفاظت کرتا ہے، وعدہ خلاف نہیں کرتا. یہ مومن کی شان ہے. کس کے بولو؟ مومن کے پاس اگر کوئی چیز رکھی گئی ہے امانت کے طور پر تو اس میں سے قدر بسر نہیں کرتا، اس کو خرچ بھی نہیں کرتا، اس کو ادھر ادھر بھی نہیں کرتا. مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کے مال کی برابر حفاظت کرتا ہے اور امانت کو برقرار رکھتا ہے، ذرہ برابر اس میں خیانت نہیں کرتا. یہ مومن کی شان ہے. کس کی بولو؟ مومن کی شان. اور مومن جب وعدہ کر لیتا ہے تو پھر وعدہ خلافی نہیں کرتا. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اور ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی برابر حفاظت کرتے رہتے ہیں. آپ نماز کرتے رکھتے اٹھا دیتے ہو نہیں اٹھاتے نا، بچا کے رکھو نا اسے، ذرا برابر کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. تو جو نماز کی حفاظت کرے گا وہ نماز کو اسے پھینک دے گا، چھوڑ دے گا، نہیں چھوڑے گا نا. تو پھر ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے گا، اور جو ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے وہ مومن کامل ہے. جب بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. مومن کی شان ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرے، نمازوں کو چھوڑے نہ، بلکہ نمازوں کی حفاظت کرے. تو جس کے اندر یہ صفتیں ہوں تو مومن ایسا ہو جس طرح ابھی بیان کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. نعرہ تکبیر. نعرہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. تو جو مومن ہو، مومن کامل ہو، واقعی سچا مومن ہو، غلام مصطفیٰ ہو، پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کیسا ہوتا ہے جو خوشبو کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، فضول باتوں سے دور رہتا ہے. اگر اللہ پاک نے ہمارا فرمایا مالک نصاب پہ زکات ادا کرتا ہے، خود ہی زکات نہیں کھایا گا، شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، امانتوں میں خیانت نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا کرتا ہے. جب بندہ اس طرح مومن ہو جاتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے اولئک هم الوارثون. یہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے اور انہی لوگوں کو میں نے جنت عطا فرمائی ہے. جنت میں ہمیشہ رہے. جنت ایسے ہلکے میں نہ لینا، جنت ہلکے میں مل جائے گی. جنت جانے کے لیے غلام مصطفیٰ سچی فرمانبرداری کرنی پڑے گی. اب تو ہمارے یہاں آیا ہے جنت تو کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جنت کے زمان سے چھین لیں گے. کبھی کوئی کہتا ہے باپ کی جنت بھول جائیں گے. جنت آسان نہیں ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جنت المکارم،
جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ نفس جن چیزوں کو نہیں چاہتا ہے ان چیزوں کو آپ کو کرنا ہے تبھی جنت ملے گی. ہماری طبیعت نہیں چاہتی ہے کہ ہم نماز پڑھیں مگر نماز پڑھنی پڑے گی. ہماری طبیعت نہیں چاہتی ہے کہ ہم سچ بولیں, ہم چاہتے ہیں کہ جھوٹ بولیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. نفس یہ چاہتا ہے مگر نفس کو توڑ دو. نفس نہیں چاہتا ہے سچ بولنا مگر سچائی پر قائم رہو. فائدہ ہو یا نہ ہو مگر غلام مصطفیٰ بننا ہے ہمیں اور تمہیں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ابھی ٹھنڈی آ رہی ہے, ٹھنڈک کے زمانے میں, سردی کے زمانے میں سخت سردی ہوگی, آپ کے اندر ہوں گے, آپ کی طبیعت چاہے گی کہ بستر چھوڑ کر نہ جائیں. ادھر منادی ندا کرے کہ مسجد سے مؤذن اذان دے گا حی علی الصلاۃ, اے غلامان مصطفیٰ وہ نماز کی طرف. اب تمہاری طبیعت تمہارا نفس کہے گا نہیں بستر میں پڑے رہو, بہت سردی ہے, کہاں جاؤ گے, لگ جائے گا سردی, زکام ہو جائے گا. اور پہلے زکام کا ڈر تھا, اب تو دوسرا ہو جائے گا, زکام کے پیچھے کہیں کرونا نہ آ جائے. وہاں پر ایک تو شیطان کہے گا اور وسوسہ. لیکن غلامی مصطفیٰ میں جو بندہ اپنے نفس کے خلاف کرے گا ناپسندیدہ چیز ہی کرے گا. نفس کو پسند نہیں ہے کہ نماز کے لیے جائے, وضو بنائے, پانی ڈالے بدن پر اس ٹھنڈی میں. طبیعت تو نہیں چاہتی ہے مگر حضور کی غلامی میں اپنے نفس کو کچل کر کے جو مسجد کی طرف چلا جائے اور حضور کی غلامی ہی کرے, نفس کی غلامی نہ کرے, تو پھر وہی جنت کا مستحق ہوتا. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو شخص اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے خواہشات سے اپنے نفس کو روک لیا, یعنی نفسانی خواہشات پر نہ چلا, نفس جو کہتا رہا اس کی نہیں مانا. نفس یہ چاہتا تھا بدنگاہی کرے مگر اس نے نہیں کی, نفس چاہتا تھا عیاشی کرے مگر اس نے نہیں کی, نفس چاہتا تھا شراب خوری کرے مگر اس نے نہیں کی, نفس چاہتا تھا کسی کی زمین ہڑپ لے مگر اس نے نہیں ہڑپی, نفس چاہتا تھا کسی کی جیب کاٹ لے مگر اس نے نہیں کاٹی. کیوں نہیں کاٹی؟ اس لیے نہیں کاٹی کیونکہ اس کے نبی کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. تو جو اپنے نفس کو اتنا کچل ڈالے تو جنت بھی میں نے اسی کے لیے بنا کے رکھی ہے. مجھے بولو تو جنت آسان نہیں ہے. جنت آسان کب ہے جب آپ غلام مصطفیٰ بن جائیں. اگر حضور کے سچے غلام بن جائیں تو پھر جنت آپ پر قربان ہے. جنت آپ پر قربان ہے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے, ہم اور آپ شریعت کی پابندی کریں, حضور کی سچی غلامی کریں, نمازیں پڑھیں, اچھے عمل کریں. حضور نے جن چیزوں کی کرنے کا حکم دیا ہے وہی کریں, جن چیزوں سے حضور نے منع فرمایا ان سے باز رہیں. بس یہی پیغام ہے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ مل کر کے ایک بار استغفار کریں. استغفر اللہ. اب تھوڑا سا اس کا گلا کھلا ہے, آخر جب میں جا رہا ہوں ہو سکتا ہے میری قسمت خراب ہو. سب لوگ مل کے پڑھو استغفر اللہ. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک بار کلمہ شریف پڑھیے اپنی آواز سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.